أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال المقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور النور شافع یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار مقدار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 6 سال سے لے کر 10ویں سال تک. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کا ہر زاویہ روشنیوں سے لبریز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک جو لمحہ دیکھا جائے اس لمحے میں ہمیں عظمتیں نظر آتی ہیں. آپ نے اس سے پہلی قسط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے پہلے 5 سال کے اہم واقعات کے بارے میں اور اہم امور کے بارے میں گفتگو سنی ہے. وہ تقریباً ایسا زمانہ تھا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اکثر حصہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا تھا، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عظیم والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرائی تھی. تفصیل سے اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. 6 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ شریف کا دورہ کیا اور یہ سفر آپ کی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معیت میں تھا، اور یہ سال وہ سال ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً سب سے زیادہ ہے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارنے کا وقت لیتا رہا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مزار مبارک مدینہ شریف میں تھا، اس بات سے آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کے آپ کے والد محترم کی قبر مبارک پہ ارادے کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف سفر کیا، اور آپ کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد محترم کی وراثت میں سے بطور خادمہ ملی تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے والد محترم کے ننہال کے پاس تقریباً 1 مہینہ قیام کے لیے اس چھٹے سال میں تشریف لے گئے۔ حقیقت میں مدینہ شریف میں بنی عدی بن نجار یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ننہال تھے، اور انہی کی وجہ سے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ننہال بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اصح اقوال کے مطابق 25 سال تھی جب ان کا وصال ہو گیا تھا۔ وہ مدینہ شریف میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر گئے ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں شام کے تجارتی سفر پہ تھے اور بیمار ہونے کی وجہ سے راستے میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں مدینہ شریف میں رکے، اور وہیں ان کا وصال ہو گیا، اور دار النابغہ میں آپ کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اصح اقوال کے مطابق ان کے وصال کے بعد ہوا، جبکہ 2-3 قول اور بھی ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 25 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس واسطے آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ چاہا کہ اپنے عظیم فرزند کو لے کر ان کے والد محترم کی قبر شریف پہ حاضری دی جائے اور بنی عدی بن نجار کے ہاں کچھ وقت قیام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ وہاں موجود رہے، اور جہاں جہاں ٹھہرے ان کا تذکرہ، ان مقامات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے جب کہ ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ شریف پہنچے تھے۔ مدینہ شریف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کافی پہلے کا تھا، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کے لیے دار الہجرت بھی اسی مقدس شہر کو اور ہمیشہ کے لیے اسی کو ہی آپ کی آرام گاہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا۔ تاریخ خمیس میں دیار بکری نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس دار النابغہ میں جاتے تھے تو اس کی دیواروں کو دیکھ کے کہتے تھے نزلت ہنا بی امی، اس جگہ میری ماں مجھے لے کے آئی تھی، اس جگہ میری والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے لے کے آئی تھی۔ وَأَحْسَنْتُ الْعَوْمِ فِي بِئْرِ بنی نجار، اور اس جگہ بنی نجار کا وہ حوض تھا جس میں میں تیرتا تھا، اور اس مقام پہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو کرتے تھے کہ اس مقام پہ میں اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عمر مبارک کے 6 سال میں موجود رہا، اس حوض میں میں تیرتا رہا، اور یہاں میری والدہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے لے کے آئیں،
یختلفون علی الیہود، جس وقت میں یہاں موجود تھا تو یہودیوں کے کئی وفد مجھے دیکھنے آتے تھے اور بار بار ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ام ایمن کہتی ہیں سمعت احد من الیہود هو نبی هذه الامہ وهذه دار ہجرته۔ ام ایمن جو تیسرا فرد تھی اس وفد کا جو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے ان یہودیوں میں سے ایک شخص کو یہ کہتے سنا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا ہوا نبی هذه الامہ، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، وهذه دار ہجرته، اور یہ مدینہ شریف کی ہجرت کا گھر ہے، یہ مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف آئیں گے، کیونکہ پہلی کتابوں میں ایسا تذکرہ موجود تھا اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے انہیں یہ پہچان بھی موجود تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا 6واں سال اس طرح یہ ایک انفرادی نوعیت کا تھا کہ آپ مکہ شریف کی حدود سے اور مکہ شریف کی فضاؤں سے باہر نکلے ہیں اور مدینہ شریف میں آپ نے تقریباً 1 مہینے کا وقت گزارا ہے، اور مدینہ شریف اعلان نبوت کے بعد جو آپ نے پہنچنا تھا ہجرت کر کے، اس سے قبل آپ اس کے پورے جغرافیہ سے اور وہاں کی آب و ہوا کے سب نشیب و فراز سے واقف تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ آپ کو دیکھ کے یہودی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ مدینہ شریف ہی ان کا آخری مقام ہے۔ مدینہ شریف میں 1 مہینہ قیام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ ابوا شریف کے مقام پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئی اور ابوا شریف کے مقام پر ہی ان کا وصال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساتھ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال ہے، والد ولادت سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، اور اب والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ شریف سے واپسی پر ابوا شریف کے مقام پر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ابوا شریف مدینہ شریف جو بدر کے راستے پرانا راستہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جانے والا تھا، اس کے قریب مین روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ پہاڑی ہے جس پہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ان کا وصال ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے آخری کلمات ارشاد فرمائے۔ تصور کیجئے وہ وقت کیسا وقت ہوگا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فراق اور جدائی کا صدمہ برداشت کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابا کی پہاڑی میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے والدہ محترمہ کی تدفین کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا کی چوٹی پہ لیٹی ہوئی تھی تو کہنے لگی ہیں میرے لختے جگر میں دنیا سے جا رہی ہوں، یہ میرے وصال کا وقت ہے۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت رسول اللہ الی الانام عند ذی الجلال والاکرام تبعث فی الحل والحرام تبعث فی التحقیق والاسلام۔ اے میرے لختے جگر، اگر وہ خوابیں سچی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جب سے تم میری طرف منسوب ہوئے اور جب سے تمہاری امانت کو میں نے وصول کیا اور جس وقت تک تم میرے شکم میں موجود رہے اور جو وقت بھی تمہاری ولادت اور بعد کے مراحل میں گزرا ہے، اس سارے مرحلے میں نے جو کچھ خوابوں میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو میں یقین سے کہتی ہوں تم اللہ کے رسول۔ ان صح ما ابصرت فی المنام، خواب کی باتیں بھی ہیں، اور پھر جدھر وہ تشریف لے جاتی تھیں ان کو حیوان یہ کہتے تھے انا کی حملتے بسید ہذہ الامہ، کہ اے آمنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس امت کا سردار عطا فرمایا ہے۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا کی ان تنہائیوں میں یہ ارشاد فرما رہی تھی اگر وہ سارے سلسلے سچے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں
آپ رسول ہیں، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جائیں گے، آپ اعلان نبوت کریں گے، آپ حلت و حرمت کے مسائل بیان کریں گے، آپ تحقیق اور اسلام کی باتیں کریں گے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 6 سال میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی نبوت کا اعلان فرما رہی تھی۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ آج صدیوں گزر جانے کے باوجود اس جملے کا اثر ختم نہیں ہوا اور اس کا مضمون آج تک بھی ذہن اور دماغ سے محو نہیں ہو سکا، بلکہ اتنے زمانے نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھایا ہوا ہے تو فرماتی ہیں کلو حی میت، جو بھی زندہ ہے انسانوں میں سے مخلوقات میں سے وہ ایک دن مر جائے گا، وہ کلو جدید بال، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، وہ کلو کبیر یفنا، اور ہر عمر والا جو بڑا ہوتا ہے وہ فنا ہو جائے گا، اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے۔ لیکن فرمانے لگی اے میرے لختے جگر انا میتۃ و ذکری باقن، میں اب دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، میرے تذکرے کبھی نہیں مٹیں گے، مجھے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، مجھے ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا جائے گا، میری عظمتوں کا ہمیشہ اعتراف کیا جائے گا اور مجھے کائنات ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کیوں؟ فرمایا لأنی ولدت طاہرا وترکت خیرا، اس واسطے کہ میں دنیا کو خیر دے کے جا رہی ہوں اور دنیا کو پاکیزہ بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ماں آپ کو جاتے ہوئے اس انداز سے رخصت کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، مجھے لوگ یاد کریں گے، میرا تذکرہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میں نے جو کائنات کو انعام دیا ہے اس انعام کا سوز کبھی ختم نہیں ہوا، اور جس پھول کو میں نے کائنات کے دامن میں رکھا ہے جب تک اس کی خوشبو باقی رہے گی تو اس پھول کی بہاروں کو بھی سلام کیا جائے گا۔ جس وقت تک رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا، تعلیمات باقی رہیں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھی میں نے طاہر کو جنم دیا ہے جو خود بھی پاک ہے اور لاکھوں کروڑوں کو پاک کرنے والا ہے، جب تک ان کی طہارت کے جلائے ہوئے چراغ سینوں میں موجود رہیں گے جو بھی باوفا ہوگا وہ ضرور میری عظمت کو سلام کرے گا، کیونکہ میں نے انہیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، اللہ نے یہ شرف مجھے بخشا ہے کہ جو نبوت کا آخری پھول تھا وہ میری گود میں کھلا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو مجھے شرف بخشا ہے، اس بنیاد پہ میں کہہ رہی ہوں میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میری یاد کبھی دنیا سے نہیں جائے گی، اس کا اثر آج تک موجود ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ کتنے محدثین نے کیا، کتنے مفسرین نے کیا، کتنے مفکرین نے ان کے مناقب میں کتابیں لکھی اور کتنے محدثین نے ان کے فضائل کو بیان کیا، کس انداز میں نظر و نثر کے اندر ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا، کتنے ادب سے نام لوں ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے اصل الاصول کا، بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو کیا جانے مرتبہ وہ ابوا کی دھول کا۔ یہ خاک ابوا اتنی عظیم ہے، بندہ ناچیز کو بھی وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر بار بار یہ تصور میں آتا رہا کہ محبوب علیہ السلام یہیں جلوہ کر رہے، چھوٹی سی عمر مبارک تھی، والدہ محترمہ کا ساتھ تھا اور یہیں جدائی کا مرحلہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے جب رخصت ہوئے ہوں گے تو اس وقت انداز کیا ہوگا۔ یہ 6 سال تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، مگر جاتے ہوئے عظیم ماں نے لختے جگر کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے بیٹے تمہارا آنا عام بیٹوں جیسا نہیں ہے، تم دنیا میں حلت و حرمت کے جھنڈے گارنے آئے ہو اور دنیا میں نبوت اور رسالت کے تاج پہن کر آئے ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمہیں عظیم بنایا ہے،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अजमतों की खुशखबरी जैसे वो शजर हजर से भी सलाम की शक्ल में सुन रहे थे, अपनी अजीम मां की जुबान से भी उन अजमतों का ऐलान समाप्त करवा लिया। मोहतरम सामीन हजरात, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मक्का शरीफ पहुंचे तो अब ये मरहला हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की किफालत का था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बरह रास्त उनकी निगरानी में हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, उन्होंने इस अंदाज से आपकी निगरानी की है और परवरिश की है कि आपको अपने बेटों से इतना प्यार नहीं था जितना प्यार इस अजीम पोते के साथ था, बल्कि यहां तक कि आप जिधर भी गए हैं आपका तारुफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया जाता रहा। सैफ बिन अबी यज़न उनके साथ इस वक्त आपकी मुलाकात हुई तो अगरचे बड़ा दूर का सफर था और ये बहुत बड़ा वफद था जो सैफ से मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि तुम आखिरी नबी के दादा जान हो और खालिक़े कायनात ने तुम्हें वो शर्फ बख्शा है जो किसी को भी क़यामत तक बख्शा नहीं जाएगा। बहकी ने दलाइल नबूवत के अंदर इस बात को जिक्र किया है और इमाम इब्ने जौज़ी ने अल-वफ़ा में इसका तज़किरा किया है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनका तारुफ हो रहा था और ये उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि इस लख्ते जिगर को यहूद से महफूज रखना। जिस वक्त वो काफिला उस सैफ से वापस हुआ तो बाकी सबको मामूली तहफ दिए गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज्यादा तहफ दिए गए। जिस वक्त लोग रशक से देख रहे थे तो आपने फरमाया, लोगों मेरे तहफ पर मुझसे रशक ना करो, असल में इग़्बितूनी एक और मसला है जिसकी वजह से तुम्हें मुझ पर रशक करना चाहिए। अलकानी बेशर्फ़ अमरिन, अल्लाह ने मुझे एक ऐसी शराफत बख्शी है जो पूरी कायनात में मेरे हिस्से में ही आई है। वो शराफत इन तहफ में नहीं है, वो और शराफत है। उस वफद के लोगों ने पूछा वो कौन सी है? फरमाया सतारिफून बादहीन, अब कुछ वक्त के बाद आप उसको पता चल जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमा देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि खालिक़े कायनात ने जो शरफ इस दादा को अता किया है वो दुनिया में और किसी दादा को नहीं दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस कदर अपना रवैया नरम रखा और इतनी शफकत रखी है इस अंदाज में कि वो खाना काबा में उनके लिए मुसल्ला बिछाया जाता था। सारे मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है, सीरत इब्ने हिशाम, इब्ने कसीर, अल-बदाया वल निहाया, इसके साथ दीगर जो तबकात इब्ने साद और इस किस्म की किताबें हैं, उन्होंने इसको लिखा है कि वो मुसल्ला उनके लिए बिछाया जाता था। वो बड़ी उम्र के हो चुके थे और अब नबीना भी हो चुके थे। मुसल्ला काबा के साए में बिछा हुआ है और कोई भी उस मुसल्ले पे उनके सिवा नहीं बैठता था, यहां तक कि बेटे भी सामने नीचे बैठते थे और बड़े बड़े कबीलों के सरदार भी जो मिलने आते थे वो भी नीचे बैठते थे और कोई भी उस मुसल्ले पे नहीं बैठता था। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ लाते थे तो उस मुसल्ले पे जलवागर होते थे। और ये जो उम्र का मरहला है ये 8 साल से पहले का है, क्योंकि 8वें साल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक 8 साल की थी जब दादाजी का भी विसाल हो गया था। तो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद जब उनकी ज़ेरे किफ़ालत आए हैं, इस दौरान ये महला भी गुजर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाते हैं आप दादाजी के साथ मुसल्ले पे बैठते हैं। यहां तक कि कुछ मराहल ऐसे भी थे कि आपके चचाओं ने रोकने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा एजाज है और ये हमारे वालिद साहब के लिए है। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये महसूस किया, फरमाया दुरू हो, तुम इन्हें छोड़ दो, इन्ना लिइब्नी हाज़ा शानन, मेरे इस बेटे की बहुत बड़ी शान है। बाकी सारे नीचे बैठेंगे मगर इन्हें नीचे नहीं बिठाया जाएगा, इनकी बहुत बड़ी शान है। बल्कि एक मकाम वो भी आया जिस वक्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। सैयरुल आलाम के अंदर ये लिखा है कि आप बहुत बड़ा एक वफद आया हुआ था
اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات تھی. مختلف قبیلوں کے سرداروں کی خانہ کعبہ کے پاس وفد بیٹھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سیدھے آپ دادا جی کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں. کسی شخص نے جو واقف نہیں تھا اس نے روکنے کی کوشش کی. جابازہ کھینچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فبکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اس پر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا ہے, انہوں نے پوچھا مالی ابنی جب کی, میرے بیٹے کو کیا ہے, یہ کیوں روتا ہے, اسے کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا اراد ان یجلس علی المفرشہ, انہوں نے اس مصلی پہ بیٹھنے کی کوشش کی ہے. فمانا ہو, اور وفد کے لوگوں نے انہیں روک لیا ہے اور بیٹھنے نہیں دیا, اس واسطے رونے کی آواز آئی ہے. تو اس مقام پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بولا ارجو ان یبلغ شرفا لم یبلغ عربی قبلہ ولا بعدہ, مجھے امید ہے کہ میرا یہ پوتا اس مقام پہ پہنچے گا جس مقام پر آج تک کوئی عربی پہنچ سکا ہے اور نہ ہی بعد میں پہنچ سکے گا. لم یبلغ عربی قبلہ ولا بعدہ, آج سے پہلے کبھی کوئی عربی خواہ اس کا کوئی مرتبہ ہو دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے, کوئی بھی آج تک اتنے مقام تک نہیں پہنچ سکا جتنے بڑے منصب تک یہ پہنچیں گے. ان سے پہلے بھی کوئی نہیں پہنچ سکا اور ان کے بعد بھی قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا کس قدر ان کو اللہ نے شناسائی دی ہے اور انہوں نے کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بھی دھیان رکھا ہے. بلکہ بنی مدلج کے کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے یہ شروع میں کہہ دیا تھا احتفظ بہذا, ان کی حفاظت رکھنا, اس پوتے کو محفوظ رکھنا. کیوں؟ کہنے لگے لم نرا قدما اشبہ بالقدم التی فی المقام منہ, کہ ہم قدم شناسی میں مہارت رکھتے ہیں جو مقام ابراہیم میں قدم لگا ہوا ہے. ہم تلاش کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو قدم ایسا رکھتا ہو کہ جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم مل جائے. ہمیں آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا. تمہارا یہ فرزند اتنا بڑا ہے, ان کا قدم ہو بہو اسی قدم کی طرح ہے جو مقام ابراہیم میں قدم موجود ہے. ان کا قدم اس قدم کے مشابہ ہے, ان کے قدم کے سوا کوئی قدم ایسا نہیں ہے. یہ اسی نخل کا ایک پھول ہے اور اسی گلشن کا ایک گلاب ہے, اور یہ ان کے ساتھ اتنی بڑی مشابہت رکھتے ہیں جیسے انہوں نے خالق کائنات جل جلالہ کے قرب میں خلت کا مقام پایا ہے, یہ بھی بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. لہذا انہیں ضائع نہ ہونے دینا. اگرچہ ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے, باپ بھی وصال کر گئے ہیں, لیکن ان کا دھیان رکھنا اس واسطے کہ یہ لگتے جگر نرالی شان والے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 7 سال کے ہیں تو کئی مراحل ایسے بھی آئے کہ بہت سے ایسے کام جو آپ کے چچاؤں سے نہیں ہو سکتے تھے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان امور کے لیے آپ کو بھیجتے تھے. الوفا میں بھی یہ لکھا ہے کہ چچے ان کاموں میں جس وقت ناکام ہو جاتے تھے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی ادائیگی کے لیے بھیج دیتے تھے. مقام پر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کافی ٹائم گزر گیا اور محبوب علیہ السلام واپس نہیں آ رہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تمام اصحاب سیر نے لکھا کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور زبان پہ کیا ہے, رب رد الیہ راکبی محمدا ردہ الیہ وسطن اندی جدا. اللہ کو پکار پکار کے کہتے ہیں رب, اے میرے رب لوٹا دے میری طرف میرے شاہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہیں میری طرف واپس لوٹا دے, واپس لوٹا دے. اگر تو آج انہیں میری طرف واپس لوٹا دے گا تو اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہوگا. طواف کر رہے ہیں اور بار بار زبان پہ یہ تسبیح ہے اور یہ جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ واپس لوٹا, انہیں جلدی واپس لوٹا. اب میری برداشت سے معاملہ باہر نکلتا جا رہا ہے.
میں آئندہ ان کو کبھی نہیں بھیجوں گا اور کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا، ایک مرتبہ خدا میرے بیٹے کو واپس لوٹا دے۔ یہی آواز ان کی زبان سے نکل رہی تھی۔ تو ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ آواز لوگوں کو سنائی دی کہ عبد المطلب تم اتنے کیوں گھبرا گئے ہو؟ ان لمحمد ربا لا یضیعہ، یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے دادا ہو لیکن ان کا ایک رب بھی ہے جو انہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان لمحمد ربا، ان کا رب ہے، ان کا خالق ہے، ان کا محب ہے، ان کا محبوب ہے، ان کا خالق و مالک ہے، انہیں نبوت سے سرفراز فرمانے والی وہ ذات ہے، وہ ہرگز ان کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اس نے تو پوری کائنات کو ان کے دم سے بدلنا ہے اور پوری کائنات کی قسمت کے ستارے ان کے قدم سے چمکنے ہیں۔ یہ پوری کائنات میں ایمان کا چراغاں کرنے والے ہیں، لہذا آواز آئی یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، واپس تشریف لائے اور کامیاب واپس لوٹے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور پھر بار بار یہ زبان سے کہا لا افارقک ابدا، بعدا اس کے بعد میں اب کبھی بھی آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دوں گا اور کبھی بھی یوں نہیں بھیجوں گا، کبھی بھی میں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز اور یہ عظمتیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہیں، ابھی 8 سال کے بھی مکمل نہیں ہوئے، خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت رقیقہ بنت سیفی کہتی ہے کہ تتابع القریش الاجداب، مسلسل قریش مکہ پر اور کفار مکہ پر اس پورے علاقہ میں قحط آنے لگا، مسلسل قحط تھا اور بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، بہقی نے دلائل النبوت میں اس کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا ان ھذا النبی یبعث فیکم، کہ یہ نبی تم میں مبعوث کیے جائیں گے اور تمہارے اندر موجود ہے اور تم ان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کو بھیجو، یہ اگر دعا کریں گے بارشوں کا نزول ہو جائے گا۔ خواب میں ایک شخص کی علامات بیان کی گئی، لمبے قد والا ہے، حسین صورت والا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہو جائے اور پھر عرب کے ہر قبیلے کا، قریش کے ہر چھوٹے قبیلے کا ایک فرد بلا لیا جائے، سارے غسل بھی کر لیں، سارے وضو بھی کر لیں، سارے خوشبو بھی لگا لیں، پھر کعبے کا طواف کریں اور حجر اسود کو چوم لیں اور پھر اس کے بعد جبل ابو قبیس پہ چڑھ جائیں اور جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے وہاں پہ دعا کریں، جو ہی دعا کی جائے گی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ دلائل نے بہقی دلائل نبوت میں اس کو روایت کیا کہ جب یہ خواب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور تمام جو شاخیں تھی قریش کی ان کو بلا لیا گیا، ایک ایک بندہ ان میں سے پہنچا ہے، غسل کے بعد خوشبو لگانے کے بعد کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومتے ہوئے جبل ابو قبیس پہ چڑھے ہیں اور چڑھ کے جس وقت دعا کی ہے ابھی نیچے نہیں اترے تھے، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ وہ کئی سالوں سے جو قحط کے سال گزر رہے تھے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بارشوں کا نزول ہوا اور باقاعدہ شعراء نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے لکھے کہ یہ ربیع القوم ہے، یہ پورے عربوں کی بہار ہے جن کی وساطت سے اللہ نے بارشوں کا نزول فرمایا ہے۔ اس کے بعد جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے بالخصوص جناب ابو طالب ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے وصیت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ تھی اگرچہ اور بھی چچے تھے لیکن ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ماں کے لحاظ سے بھی سگے تھے اور باپ کے لحاظ سے بھی سگے تھے، یہ خصوصی رشتہ بھی تھا، تو اس واسطے ان کے سپرد کر دیا گیا۔ جناب ابو طالب جو ہیں ان کے سپرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا احتفظ بابنی ھذا،
اس بیٹے کی نگرانی خوب کرنا، یہ وہ کمال رکھتے ہیں جو آج تک میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے۔ اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کی کفالت میں ہیں اور انہوں نے بھی خدمت کا حق پورا کیا ہے۔ اس دوران پھر قحط کا زمانہ آیا اور وہ پہلا واقعہ قوم کے سامنے تھا، لہذا وفد آنے لگے جناب ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے قحط الوادی واجدب العباد، وادی میں قحط پڑ گیا ہے اور بندے سارے جو ہیں مرتے جا رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، راہیں ویران ہو گئی ہیں، جانور پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے بلک بلک کے مرتے جا رہے ہیں، اس قدر قحط چھا گیا ہے، لہذا آپ بارش کا بندوبست کیجئے اور بارش کے لیے دعا کروائیے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ کام ہوگا لیکن کچھ دیر کے لیے تم انتظار کرو، دونا کا زوال شمس، پر سورج ڈھل لینے دو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ روات نے لکھا اور تمام اصح سیر میں موجود ہے، حدیث شریف کی کتب میں بھی موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جناب ابو طالب کعبہ شریف کی طرف بڑھے۔ کعبہ شریف کی طرف اس وقت نکلے، خرج ابو طالب ومعه غلام ہوا شمس، ابو طالب جس وقت نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ایک لڑکا ہے، کیسا؟ راوی کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ شمس دجن تجلت عنہ، ان سے ایسی روشنی نکل رہی تھی، سورج ایسا تھا جو بادلوں سے نکل پڑا ہو، اچانک بادلوں سے نمودار ہو گیا ہو تو روشنی بہت زیادہ لگتی ہے، گہرے بادل چھٹ گئے ہو اور اچانک سورج نمودار ہو گیا ہو، کہہ رہے ہیں ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جناب ابو طالب کھڑے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، کیا کیا؟ الصق ظہرہ بالکعبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ جناب کی پیٹھ کعبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ خود ابو طالب کہتے ہیں ما فی السماء قرعۃ، پورے آسمان میں کہیں بادل کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن جو ہی یہ سورج جیسا چہرہ بارش مانگنے کے لیے نمودار ہوا ہے، اقبل السحاب من ہا ہونا و ہا ہونا، ادھر سے بھی بادل آ گئے، ادھر سے بھی بادل آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے کہ بارشوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اس مقام پر جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ چھوٹا سا قصیدہ نہیں تھا بلکہ اس کے 81 شعر تھے۔ جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس وقت جب یہ زمانہ ہے بچپن کا، 10 سال سے عمر کے پہلے کا وقت ہے، اور جناب ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی عمر کے اس مرحلے میں ہے، پھر بھی نور کا اس قدر انداز ہے، خوبصورتی اتنی ہے، حسن و جمال ایسا ہے، لگتا ہے کہ حسین چہرے کو دیکھ کر بادل محبت کے لیے برسنا شروع ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے لپٹ کے زیارت کے لیے آ گئے ہیں، اور ہر طرف سے بادل دوڑ کے اس مکہ شریف کے اوپر چھا گئے ہیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے وہ اب یابا یستسقل غمام بوجہہ سمال الیتاما عصمت للارامل، یہ وہ قصیدہ ہے جو انہوں نے لکھا، اس کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ اب یابا، بہت ہی خوبصورت چہرے والے کے چہرے کی قسم، یہ ابیض سفید چہرے والے کیسے؟ یستسقل غمام بوجہہ، جن کے چہرے کے صدقے میں بادل مانگے جاتے ہیں، وہ حسین، وہ خوبصورت کہ جن کا چہرہ دیکھ کے بادل آ جاتے ہیں، جن کے چہرے کے صدقے میں بادلوں کی خیرات مانگی جاتی ہے، بادل مانگے جاتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ سمال الیتاما عصمت للارامل، پوری دنیا میں جس کا کوئی سہارا نہ ہو، یہ سفید چہرے والے اس کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر تو خود بھی سہارا ہے، ابھی عمر مبارک بھی تھوڑی سی ہے، لیکن کتنا بڑا کردار ہے
उस वक्त भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कितने बड़े खजाने पास हैं। जब ऐलान नबूवत कर दिया था, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा के वादे पूरे हो रहे थे, उस वक्त हाल क्या होगा। अब अभी उम्र छोटी सी है, उस वक्त अबू तालिब कहते हैं, एक शेर में यूं है, रबीउल यतामा, ये यतीम लोगों का मौसम बहार है, इस्मतुल लिल अरामिली, जिसका कोई सहारा ना हो वो इनके सहारे में आके छुपता है। ये जो 8-9 साल के इतने बड़ा सहारा बने हुए हैं, जब ऐलान नबूवत कर रहे थे तो फिर कितना बड़ा सहारा होंगे। इस वास्ते फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। तेरे ही दामन पे पड़ती है हर आशी की नजर, एक जाने बेखता पे दो जहां का बार है। अब ये वक्त था, लोग हिलाक हो रहे थे, मुश्किल में थे, फंसे हुए थे, जानवर भी मर रहे थे, और खुद लोगों को, इंसानों को पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अल्लाह के इज़्न से मुश्किल कुशाई फरमा रहे थे। बल्कि ये वक़्त बिलखसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हन में रखा, यहां तक कि जब मदीना शरीफ में पहुंचे और मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे थे, तो एक शख्स खड़ा हो गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल मवेशी मर गए, रास्ते वीरान हो गए, आप दुआ करें अल्लाह बारिश का नज़ूल फरमाए। कहत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। सहाबा कहते हैं, पहले आसमान पे कहीं बादल का निशान नहीं था, हर तरफ से बादल दौड़ के मदीना शरीफ के ऊपर यूं आ गए हैं जैसे ढाल होती है, और बरसना शुरू कर दिया है। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे कि बारिश उतर आई है। सहाबा कहते, हमने दाढ़ी मुबारक से बादल के कतरे टपकते देखे हैं, इतना तेज बादल पहुंचा है, इतनी जल्दी बारिश आई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर जब ये बारिश बरसी है, तो पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ काना अबू तालिब हय्यन लक़र्रत ऐनाहु, आज अगर अबू तालिब जिंदा होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। मैं युनशिदु शेरहु, कौन है मुझे जो उनका कसीदा सुनाएगा। वो वाकया जो पहले वाला था वो सामने आ गया। फरमाया, एक वक्त वो था जब ये दुआ कहने को मेरे चचा ने मुझे कहा था, और उस वक्त मैं मक्का शरीफ में था और छोटी सी उम्र थी, और बारिश बरसी थी और खूब बरसी थी। आज फिर साल ने वही काम करने को मुझे कहा है, मेरे रब ने फिर वो बात पूरी कर दी है। आज अगर अबू तालिब जिंदा होते, उनकी आंखें ठंडी होती, कौन है जो मुझे वो कसीदा सुना दे जो उस वक्त मेरे चचा ने मेरा पढ़ा था। जनाबे सैयदना अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हुए और उन्होंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कसीदा पढ़ना शुरू किया। वह अब यदा युस्तस्कल गमाम में वजही शमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना सफेद है, इतना हसीन है, अगर नंगा हो जाए इसलिए कि बादलों को बुलाया जाए तो सिर्फ इस चेहरे की चमक देखने के लिए बादल लौटते हैं, पलटते हैं, झपटते हैं, इकट्ठे होते हैं, और फिर इसकी तरफ बढ़ने के लिए उनके आंसू टपकते हैं और इनके खद्दो खाल तक पहुंचते हैं। ये वो महबूब है कि जिनके इश्क में बादल भी आ जाते हैं और जिनके सहारे में बारिशों का नज़ूल होता है। मोहतरम सामी हजरात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आगाज में, अपनी जिंदगी के आगाज में, चूंकि सीरत जो है उसका मजमून तो बड़ा तवील है, वो मिलाद से पहले भी बड़ा वसी है और विसाल के बाद भी बड़ा वसी है। इस वक्त हम सिर्फ जो ज़ाहिरी हयात के जो इब्तिदाई साल है उनमें से आज हमारी ये दूसरी किस्त है, 6ठे साल से 10वें साल तक। अब इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात देखिए। जो लोग बज़ाहिर आपके कफील बने हुए थे और आपकी कफालत कर रहे थे, वाकई ये साबित कर रहा था वो नहीं, आप उनकी किफालत फरमा रहे हैं, बल्कि उनकी नहीं, पूरे खानदान की नहीं, पूरे माहौल की, पूरे शहर की, पूरे इलाके की किफालत फरमा रहे हैं। जिस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हैं
پھر بھی اگر پے در پے قحط آتا ہے تو آپ کی برکتوں سے بہاریں آتی ہیں، بارشوں کا نزول ہوتا ہے. اور جس وقت جناب ابو طالب ان کے زمانے کے اندر یہ قحط کا زمانہ آتا ہے اور ان کی کفالت میں ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پیٹھ مبارک کعبہ سے لگی ہوئی ہے، خالق کائنات جل جلالہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. محتشم صاحب حضرات، اس سے بھی عجیب مرحلہ ابن سعد نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہیں، اور حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے کہ مدینہ شریف سے باہر کہیں نکلے ہوئے تھے. ابھی وہ شام کا سفر، وہ تو نبوت کے 12ویں سال کا حصہ ہے، لیکن یہ قرب و جوار اور مضافات یعنی وہ سرکار کی زندگی کے 12ویں سال کا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا وہ معاملہ تھا. اب یہ جو وقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ راستہ ایسا ہے کہ کہیں پانی پینے کو نہیں مل رہا. انداز دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں، جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ التماس کیا، اشتکی تو اکشن، مجھے تو پیاس لگ گئی ہے، شدید پیاس ہے، اب یہ پیاس کیسے دور کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا اپنی پیاس کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کفالت تو چچا کر رہے ہیں اور سرکار ان کی کفالت میں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی تو آپ فرماتے چچا مجھے پیاس لگ گئی ہے، کچھ پانی کا بندوبست کرو. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، چچا کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے اور کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے. وہ ظاہری کفالت کے لحاظ سے یقیناً انداز مختلف ہوتا، اگر پانی موجود ہوتا تو پھر چچا ہی بھتیجے کو پلاتے، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اب اس وقت بھتیجا ہی چچے کو پلا سکتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، اگر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو پھر بھی ان کی کفالت فرما رہے تھے. ان کی بکریوں کا دودھ نہیں ہوتا تھا، دودھ آیا ہے، رزق کی فراوانی ہو گئی ہے. اگر اس مقام پہ پہنچے ہیں تو پھر انداز کیا ہے. ابو طالب کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، احوا بعقبہ الی الارض، آپ نے اپنی ایڑی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، ایڑی ماری نہیں، احوا بعقبہ الی الارض، اپنی ایڑی سے زمین کی طرف اشارہ کیا. فاذن بالماء فقال اشرب یا عمّ، جو ہی زمین کی طرف ایڑی کا اشارہ کیا تو زمین سے فوراً چشمہ ابل آیا. فرمایا میرے چچا پی لو، یہ بہتا پانی موجود ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے یہ مراحل کتنے حسین مراحل ہیں. لوگ سیرت بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کس انداز میں بیان کرتے ہوں گے اور کیسے بیان کرتے ان عظمتوں کا تذکرہ کیے بغیر گزر جاتے ہوں گے. ہر مرحلہ سیرت کا، اور بالخصوص جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ سیرت کے سارے ابواب میں سے یہ سخت ترین ہے اور یہ نادر و نایاب ہے. اس کے بارے میں معلومات کتب سیر میں آپ کو بہت کم ملے گی. یہ بہت کثیر کتب کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو عام کتب نہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صدی کی لکھی ہوئی کتابیں جو سیرت کے موضوع پہ ان عظیم اسلاف نے لکھی ہیں، ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. طبقات ابن سعد سے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت ابو طالب پیاس محسوس کرتے ہیں، اپنی حاجت اپنے بھتیجے سے عرض کرتے ہیں جن کے کفیل بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ محبوب ہے جو ان کے کفیل ہوتے تھے، یہ ان کی بھی کفالت کرتے تھے. تو جو ان کے ہیں ہی غلام، ان کے سر پہ کیسے ہاتھ رکھتے ہوں گے. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں. خالق کائنات اللہ جلالہ نے کیسا مقام دیا ہے، کیسی عظمت دی ہے. ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام خود پیاس میں ہیں، بلک رہے ہیں،
तड़पते हैं, बार बार एड़ियां जमीन पे लगती है तो फिर चश्मा उबल आता है। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए चाहे तो फिर भी जमीन से चश्मे निकाल लेते हैं। और किस अंदाज में जमीन पे एड़ी एक मरतबा नहीं मारी, अगर मारते तो शायद कहां तक जमीन का कलेजा शक हो जाता। सिर्फ इशारा किया है और जमीन ने अपना चश्मा उगल दिया है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की प्यास बुझाने के लिए फौरन पानी का बंदोबस्त फरमा दिया है। मोहतरम सामीन हजरात, ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो मरहला है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इतने कमालात दिए हैं, इस अंदाज में इख्तियारात दिए हैं। जमीन की तरफ देखते हैं, जमीन बात मानती है, आसमां की तरफ देखते हैं, वो बात मानता है, बादलों को इशारा करते हैं, बादल चल के आते हैं, फिजाओं की तरफ इशारा करते हैं, वो अपना रुख बदल देती है, चांद को इशारा करते हैं, वो उंगली पे उस वक्त रक्स करता है जब महबूब पंघूड़े में लेटे हुए हैं। जिनका आगाज के अंदर अल्लाह ने इतना बड़ा किरदार रखा है, जिस वक्त वो नबूवत का ऐलान कर रहे थे तो खालिक़े कायनात ने कितने खजाने अता फरमा दिए होंगे। इस वास्ते वो बाद का मरहला जिस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को प्यास लगी और पानी मौजूद नहीं था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा तो उंगलियों से पानी निकल आया। जमीन से पानी निकलवाना, इससे ये बड़ा मरहला था, वो आगाज था। जमीन के अंदर पानी है और उसका निकलना अगरचे इस तरह इशारे से, इसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी जहां से निकला है वहां पानी के जखीरे तो मौजूद है। अब यहां पंजाब रहमत जब चला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े बर्तन में इस तरह अपना हाथ रखा है, 5 उंगलियों से जो चश्मे निकले हैं तो कितना पानी निकला है। सहाबा कहते हैं हम 1500 थे, हमने सैरों के पिया है। लो कुन्ना मियाता अल्फिन लकफाना, अगर हम 1 लाख भी होते फिर भी पानी खत्म ना होता। अब जमीन से निकले तो निकलता है, पानी मौजूद है। यहां पानी एक जिस्म से निकल रहा है, जिस्म के अंदर अगर रतूबत है तो वो चंद किलो है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो ये पानी कहां से आ रहा है? इतना निकला है, इतना निकला है। नदियां पंजाब रहमत की है, जारी बहावा, हर तरफ वो पानी बह रहा है। और सहाबा का यह अकीदा है, सियासता में मौजूद है, कहते हम थोड़े थे, पानी इस अंदाज से बह रहा था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा था। अगर हम 1 लाख भी होते, सवारियां भी पीती, हम भी पीते, फिर भी पानी खत्म ना होता। मोहतरम सामीन हजरात, ये तकाबुल के तौर पर मैंने इस वाक़ा की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई ताकि उसकी जो मजीद बारीकियां हैं उनकी तरफ ज़हन चला जाए। अब ये एक इंसानी पैकर में से निकलने वाला पानी, इसमें कई लिहाज से इस्तेजाब है। एक तो ये है कि इंसान के से खून निकलता है और वो खून उसको पीना नाजायज है, उसका इस्तेमाल, क्योंकि वो दम मसफूत तो पलीद होता है और फिर रतूबत भी पलीद होती है। मगर ये जिस्म जो महबूब अलैहिस्सलाम का है, इसे आम जिस्मों पे क्यास नहीं किया जा सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून भी और हैसियत रखता है और रतूबत भी और हैसियत रखती है, लेकिन ये जो कुछ आ रहा था, ये वो मकाम है कि जो हम कहते हैं कि सरकार की हकीकत अकल से बाला तर है। ये अर्श के पता नहीं किस चश्मे का पानी था जो सरकार के दिल मुबारक पे उतर रहा था और उंगलियों से बह आ रहा था। अगर महज बशर होते तो फिर बहता खून निकलता या रतूबत निकलती, थोड़ा सा निकल के बंद हो जाता। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकरे अनवर है जो अकल से बालातर है। ये पानी आ रहा है तो कहां से आ रहा है, किस चश्मे के साथ ताल्लुक है? कोई नाली नहीं लगी हुई और जमीन के साथ कोई रबत नहीं कायम और पीछे कोई जखीरा मौजूद नहीं है। तो साबित ये हो रहा था जो महबूब एक जहरी फैज देने पे आए, बज़ाहिर जखीरा ना हो तो फिर भी खत्म नहीं होता। ऐसी जब बातनी देते हैं फिर भी खाली हाथ से अता फरमा देते हैं। जरूरत नहीं है कि कोई स्टोर मौजूद हो, जरूरत नहीं है कि कोई इस तरह का बहुत बड़ा जखीरा जहर में मौजूद हो। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ये एजाज बख्शा है। इन्हीं उंगलियों से बह रहा था पानी, इन्हीं से निकल रहा था। ताहिर भी था, मुताहिर भी था, पाक भी था, पाक करने वाला भी था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पैकर मुकद्दस का जिन लोगों ने पानी पी लिया, कौसर के जाम भी भूल जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से वो जो पानी जारी हो रहा था, ये पंजाब रहमत का पानी, ये वो महबूब अलैहिस्सलाम के फैजान की एक झलक थी। जब बचपन था, इशारा किया है, जमीन से पानी निकल आया है, और जब खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने ये अब अजमत मजीद दे दी है, ऐलान नबूवत भी फरमा दिया है, तो फिर ऐसा अंदाज है इन्हीं हाथों की उंगलियों से चश्मे बह निकलते हैं। लिहाजा इन चीजों को सामने रखने से हमें सीरत का ये बाब ये सबक देता है कि कभी भी हम उनके साथ हमसरी ना करें, उनके बराबरी का ख्याल भी ना करें। ये मुमकिन कैसे हो सकता है? हमारी हैसियत और है, हमारे अंदाज और है, हमारी जो सलाहियत है वो और है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा हमसे जुदा है, हर तरीका हमसे जुदा है। मैं बड़ा अफसोस लगता है कि उन लोगों को ये तो नजर आता है कि उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं, मगर ये पता नहीं चलता कि उनके हाथ से तो 5 नहरें जारी हो गई थी और हमारे हाथ से एक घूंट भी निकल रहा। उनके हाथ से पीने लगे तो लाख पी ले फिर भी खत्म नहीं होता, और हमारे हाथ से एक चुल्लू भी बरामद नहीं होता। वो उनके भी 2 कदम हैं, हमारे भी 2 कदम हैं। उनकी सीरत का अंदाज ये है, वो सरकार के कदमों के गिनवाते हैं। ये किसको नहीं पता कि उनको भी 2 कदम हैं। सीरत ये नहीं है कि उनके भी 2 कदम हैं, सीरत ये है कि उनके भी कदम हैं, मगर कदम की एड़ी का इशारा हो तो चश्मा उबल आता है। ये सीरत है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस अंदाज से भी उसको देखा जाए उस अंदाज से अकल हैरान रह जाती है। इंशाअल्लाह अगले मौजूआत में हम तीसरा पहलू इसका शुमार करें जो अगले इश्तिहार में होगा। हर महीने के मौजूआत में एक मौजू सीरत का चल रहा है। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।